اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئیں. اب مجھے اپنی حالت کا نہیں تھا پتہ, تو کرال جلدی سے کرتے ہو کیونکہ سروس وائرز یہ باقی چیزیں تاریں یہ اوپر سے گرنا شروع ہو گئیں. تو میں جلدی سے کرال کرتے ہوئے اسی طرح نکلا, تھوڑا سا وہ کر کے لمپنگ کر کے. تو پہلا جو ایک دم جو آواز جو نکلنا شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ بخاری کہاں ہو, شاہد کہاں ہو. 11 جون 2011 خیبر سپر مارکیٹ, پشاور, خیبر پختونخوا, رات 11:50. پہلا دھماکہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کیا گیا. جب لوگ جمع ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد ایک موٹر سائیکل سوار نے دوسرا دھماکہ کر دیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں 34 افراد جاں بحق ہوئے. بعد میں یہ تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی, جبکہ 108 افراد زخمی ہوئے. ان 108 افراد میں شامل تھے دنیا نیوز پشاور آفس کے بیورو چیف صفی اللہ گل, جو پہلے دھماکے کے فوراً بعد جائے وقوع پر پہنچے, اور ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہو گیا. میں گھر پہ ہی اسی وقت تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچا تھا, اس کے ساتھ ہی نزدیک ہارڈلی 400 سے 500 میٹر کے فاصلے پر گھر تھا. تو پہلے ایکسپلوژن کی آواز سن کے تو وہ جو ہم لوگ کے جرنلسٹوں کے ایک دم ظاہر ہے کہ وہ ایک ریفلیکسز ہوتے ہیں کہ وہ فوراً نہیں, ہم ہیڈ آفس بھی وہ کیا کہ کوئی ایکسپلوژن ہے, دھماکے کی آواز ہے, آپ کو پھر کنفرم کریں. یوں کر کے میں مڑا ہوں تو میں نے کان سے یہ فون جیسی وہ کیا ڈائل کیا بیورو کا کہ یعنی دوسرا کیمرہ آپ بھیجیں. ابھی یہ کیا, یہ ایک بیل گئی ہے, دوسری گئی ہے, تیسری بیل پھر مجھے وہ نہیں اس کا, کیونکہ تیسری بیل جانے سے پہلے ہی زوردار ایکسپلوژن ہوا. ساتھ میں لائٹ بھی چلی گئی, ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہے تھا کچھ. تو بس بیٹا جو چھوٹا ہے وہ تو ایسی چیخ کے بھاگ گیا نیچے نا, بھائی جان بھائی جان بھائی جان. اور وہ ایکسپلوژن ایسے تھا کہ ایسا لگا کہ جیسے ایز اف جسم کے اندر سے یعنی کوئی چیز ایسی ہو اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ پھٹ گیا ہو. اب مجھے اپنی حالت کا نہیں تھا پتہ, تو کرال جلدی سے کرتے ہو کیونکہ سروس وائرز یہ باقی چیزیں تاریں یہ اوپر سے گرنا شروع ہو گئیں. ایک دم جو آواز جو نکلنا شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ بخاری کہاں ہو, شاہد کہاں ہو. ایک موبائل جو تھا وہ تو میرے وہیں پر گر گیا. دوسرا اتفاق سے میرے دوسرے پاکٹ میں یہ موبائل ایک تھا جو تو وہ رہ گیا تھا, وہ نکالا تو وہ سارا چونکہ بلڈ میں تھا, اور اس میں تو خیر وہ بلڈ صاف کر کے فوراً ہی جو کال کی ہے بیورو میں کی ہے, پہلے یعنی ہیڈ آفس کی ہے کہ میں زخمی ہو گیا ہوں, بخاری زخمی ہے, کائنڈلی بیورو میں اطلاع کر دیں کہ وہ دوسری ٹیم کو جو ہے وہ بھیج دیں, کیونکہ کیمرہ مین کا ڈی ایس این جیز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. خرادیوں کے پاس ٹین اور یہ جو کاٹتے ہیں تو چھوٹا برادہ ہوتا ہے اور پتلی پتلی ہوتی ہیں, اس کو وہ اٹھاتے چونکہ اس کا ویٹ کم ہوتا ہے, وہ اس سے فل کر دیتے ہیں اس ایکسپلوژن کے ارد جو بام کا وہ ہوتا ہے, اور بال بیرنگ کی شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اس سے پیرا لگا کے تاکہ ایکسپلوژن. اب جب وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو وہ ہر چھوٹا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ ایک بلیڈ کی طرح کام کرتا ہے اور بڑے شارپ وہ ہوتا ہے, اور یہی ایگزیکٹلی ہوا. 37 اسپاٹس جو تھے لیفٹ لیگ میں ہپ تک نیچے ٹو سے جو تھے وہ چھوٹے اور بڑے جو تھے وہ انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں. 39 جو تھے وہ انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں جو میرے رائٹ لیگ کی سائڈ پر جو تھے. تو گھر میں یعنی جیسی میں نے اطلاع کی ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں, دھماکہ ہو گیا, اور لیکن یہ کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. میں نے کہا شکر الحمدللہ تم زندہ ہو, لیکن بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پاؤں صحیح ہیں؟ وہ تو ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں نا. کہتا ہے نہیں امی, ہاتھ پاؤں میرے بالکل صحیح. میں نے کہا بس بیٹے خدا کا شکر ہے. 2 جرنلسٹوں کی اسی وقت وہیں پر آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی. انجرڈ میں عمران بخاری تھا, شاہد تھا, فواد علی شاہ تھے. اس طرح تقریباً 7 ایسے صحافی تھے کہ جو اس وقت یعنی انجر ہوئے تھے میرے علاوہ. دوسرے دن میں آفس جو ہے میں آ گیا, لوگ آ رہے تھے, دوسرے دن آفس آ گیا. تو ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ آپ مطلب یہ 1-2 دن مطلب یہ ہے کہ آپ آفس نہ جائیں, کیونکہ آپ کا یہ جو تکلیفات ہے, یہ جو زخم ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ مطلب یہ اس کا حوصلہ بڑا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. پھر وہی غلامی آپ پہلے زمانے کا. دھرتی کا جو ایک ماں کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ایسا وہ ہوا ہے کہ صحافت میں بھی آیا تو بہت سی چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں میں. ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچیں کہ ایسے واقعے کے بعد آپ چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کی دفاع کرنے والی فوجیں جو ہیں وہ ایسے جو بھی انجر تو وہ چھوڑتے اگر چلے جائیں, دفاع کون کرے گا؟ اسی طرح اگر صحافیوں میں اس طرح کے اگر واقعات ہوں اور وہ اگر ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیں تو صحافت کون کرے گا؟
تو ایک وہ ایسی چیزیں اور ایسی طاقت تھی کہ نہیں، ہماری زمین ہے، ہماری جگہ ہے، گھر ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس کے بارے میں اگر میں بھاگوں گا کوئی باہر سے آ کے کسی نے رپورٹنگ نہیں کرنی۔ سچ کی تلاش میں روزانہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے والے صفی اللہ گل موت سے دو ہاتھ کرنے کے بعد ڈرے نہیں، بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا یہ جذبہ، کردار اور بے خوفی اس ملک کے باشندوں کے لازوال عزم کی داستان ہے۔